بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان جاری ہے۔ 85 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں جہاں کل رکے تھے ہم وہاں ہرمز نے وہاں خالد سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ ہم یہاں پہنچے تھے تو دوستو، حضرت خالد بن ولید ابھی حفیظ سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن حضرت خالد بن ولید کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو، ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہی ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو تم نے جنگ جیت لی۔ سلار اللہ کی یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خونریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مسنہ بن حارثہ، مزعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ، 2,000 آدمی ساتھ لیا خالد سے آ ملے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے جو ایلچی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اس پڑاؤ میں حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا سلوک اور توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 ترم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کئی انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، کس انسان کے سر پر کیا رکھا ہے؟ خدا تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے اور اس کے عزم کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درم کی ٹوپی۔ حضرت خالد بن ولید نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے، اور جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، زیادہ قیمتی ٹوپی صرف 2 افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رعایا میں بھی شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کیوں کوئی اور 1,00,000 درم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی کلگی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونیوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، کہاں ہیں وہ، کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی پیش قیمت ٹوپی مرغوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کے فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔ فارس کے سپاہی کے ذرا اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے خالد کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود، بازوں پر کسی اور دھات کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دھات سے محفوظ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچھی، ایک تلوار اور ایک وزنی گرز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے، جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہیں؟ جرت اور عقل سے لڑتے ہیں، مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، اور ان کی دلیری مشہور ہے۔ حضرت خالد بن ولید، مسنہ نے خالد بن ولید سے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں ہے کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آئینی خود اور بازوں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خولوں تک ہے، اور نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور بھی برچھی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ ذرا اور دانت یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے ہیں۔ ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، پھر اس میں اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی ذرا
اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں؟ حضرت خالد بن ولید نے قاصد سے کہا سلاروں اور کمانڈروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حزیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا، تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کے بادشاہ کے بہت اہم شہر تھا، یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے، اور ہرمز کو ابلے سے پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کی جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے اور وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی ذرا ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز چل نہیں سکتے تھے۔ ایک دو دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بہت تیز تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائے۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کہ کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے، دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو قعقاع بن عمرو کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے، اور جو دراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو اپنے فوج کو لڑائی کی ترتیب میں دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قبا اور انوشجا کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز کی اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے رہ گیا۔ اس کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلا تھا، پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو اس طرف آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابلے آئے۔ اگر حضرت خالد بن ولید مارا جائے تو یہ مارکا بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے، ہرمز کے ایک سالار نے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیریں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بن جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حملہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کرتے تھے، زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے۔ لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندے ہوئے سپاہیوں میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔
मुसलमानों ने जब ये देखा कि ईरानी अपने आप को जंजीरों से बांध रहे हैं तो वो हैरान होने लगे कि किसने बुलंद आवाज से कहा कि वो देखो फारसी अपने आप को अपने लिए बांध रहे हैं, फतह हमारी है। हजरत खालिद बिन वलीद ने बुलंद आवाज से कहा। अल्लाह ने इनके दिमागों पर मोहर लगा दी है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ सोचकर काजमा से हफीर और हफीर से काजमा को कूच किया था। वो फायदा इन्हें नजर आ गया था। हरमज की वो फौज जो जरा और हथियारों से लदी हुई थी, लड़ाई शुरू होने से पहले थक गई थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने ईरानियों को आराम की मोहलत नहीं दी थी, उनको आराम करने की मोहलत नहीं दी थी। अब ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने सोच लिया कि वो क्या चाल चलेंगे और ईरानियों की किस तरह लड़ाएंगे। हरमज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों फौजों के दरमियान ऐसी जगह आकर रुक गया जहां जमीन कटी फटी और कहीं कहीं टीले थे। इसके मुहावजे से कुछ दूर आकर रुक गए। कहां है खालिद? हरमज ने ललकार कहा, पहले मेरा और तेरा मुकाबला होगा। ये इस जमाने का दस्तूर था कि जंग शुरू करने से पहले दोनों फौजों के सलार जाती मुकाबलों के लिए एक दूसरे को ललकारा करते थे। दोनों फौजों के आदमी इनफरादी तौर पर आगे जाकर तलवारों से भी लड़ते थे और कुश्ती भी किया करते थे। नतीजा दोनों में से एक की मौत होता था। जंग सलासल में हरमज ने खुद आगे आकर हजरत खालिद बिन वलीद को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। हरमज माना हुआ जंगजू और बहादुर आदमी था। तेज जरी की महारत के अलावा इसके जिस्म में बहुत ताकत थी। हजरत खालिद बिन वलीद की उम्र 48 साल हो चुकी थी। वो जंगी चालों के माहिर थे। इनके जिस्म में अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन हरमज ज्यादा ताकतवर था। इसकी ललकार पर हजरत खालिद बिन वलीद ने घोड़े को एड़ लगाई और हरमज के सामने जाकर रुका। हरमज घोड़े से उतरा और खालिद को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाले। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार किए। पैंतरे बदले घूम घूम कर एक दूसरे पर आए, मगर तलवारें आपस में ही टकराती रही। फिर हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों और पैंतरों में फुर्ती आएगी। दोनों फौजें शोर और गुल पपाकारी थी। हरमज महसूस करने लगा था कि वो खालिद की तलवार से बच नहीं सकेगा। वो तेजी से पीछे हट गया और इसने तलवार फेंक दी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम यहाँ रुकते हैं। कल तक के लिए इंशाअल्लाह ताला कल इसी जगह से हम आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।